بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے دونوں بزرگان نے بہت عمدہ گفتگو فرمائی ہے اس معاملے میں۔ اگر ہم ماحولیاتی حوالے سے دیکھتے ہیں تو ہمیں بنیادی طور پر تین ایسے نکات ہیں جہاں شریعت کی واضح احکامات نظر آتے ہیں، اور ایک تو اس میں یہ ہے کہ جو آپ کو اللہ تعالیٰ نے وسائل دیے ہیں ان کا استعمال اور ان کا تحفظ، جس میں پانی ہے، جس میں درخت ہیں، آپ کا گرینری ہے۔ اور آپ دیکھیے نا کہ جہاد میں، عین جہاد کے موقع پر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ حکم دیتے ہیں کہ کسی درخت کو نہیں جلانا، کسی درخت کو نہیں کاٹنا۔ عام حالات میں کیسے اجازت ہو سکتی ہے کہ آپ درخت کو کاٹ ڈالیں؟ جب جہاد میں دشمن کے ہاں، سامنے بالکل۔ ہے، جہاں قتال ہو رہا ہے، جہاں انسان قتل ہو رہا ہے، وہاں اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں کہ درخت کو کچھ نہیں کہنا ہے، درخت کو نہ جلانا ہے، نہ کاٹنا ہے۔ تو ہم ایک بحیثیت مسلمان ہمیں کیسے اجازت مل سکتی ہے کہ ہمیں جی اپنی فرنٹ سیدھا کرنا ہے، لوگوں کو نظر نہیں آ رہا، دھڑ دھڑ درخت کاٹ دیں، گاڑی کھڑی کرنے کی جگہ تھوڑی سی تنگ ہو رہی ہے، درخت کاٹ دیں؟ یہ اجازت ہمیں کیسے مل رہی ہے؟ تو ان چیزوں کو ہمیں سمجھنا چاہیے۔ اور پانی ہے، پانی آج ہمارا معاشرہ بے تحاشا استعمال کر رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرماتے ہیں تو ایک علماء بیٹھے ایک گلاس پانی سے وضو فرماتے ہیں، وہ سنت ہے۔ آج ہمیں ساری سنتیں یاد ہیں، وضو کرتے ہوئے یہ سنت ہم بھول جاتے ہیں، بہت خوب، ٹوٹی ہم بہت اسے کھول دیتے ہیں۔ مجھے تو اتنا، جب جمعہ پڑھاتا ہوں بالکل۔ اپنی جامعہ میں، ساتھ ہی میرا وضو خانہ ہے، ایسی آواز آ رہی ہوتی ہے وہاں سے پانی جانے کی، دل جلتا ہے کہ آپ نماز پڑھنے آئے ہیں، وضو کر رہے ہیں، اہم بات ہے، بہت اہم اور بات ہے۔ پانی ایسا بس ٹوٹی کھول دی ہے اور پانی ہاں، بہہ رہا ہے، اور آپ منہ کو لگے ہوئے ہیں، ہاتھوں کو لگے ہوئے ہیں۔ پانی اللہ کی اتنی قیمتی چیز جس سے اللہ تعالیٰ نے زندگی رکھی ہے، اور وہ کم ہے آپ کے پاس، اور آپ اسے اس طرح سے ضائع کر رہے ہیں۔ اور پھر افسوس یہ ہے کہ آپ کو ذرا احساس نہیں ہے کہ اس کا سوال ہوگا، ذرا احساس نہیں ہے کہ یہ بھی گناہ ہے، اور روز قیامت اس کا بھی مجھے جواب دینا ہے کہ یہ اللہ کی اتنی نعمتیں، جہاں پانی پینے کو نہیں ہے، جہاں پانی نایاب ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہمیں یہ فرمایا کہ اگر حوض بھی ہو، ہاں، وہاں بھی اگر آپ وضو کریں تو تو بھی وہاں بھی پانی زیادہ پانی استعمال نہ کریں، وہاں آپ پیشاب نہ کریں، اس پانی کو برباد نہ کریں، گندگی اس میں نہ ڈالیں۔ یہ ساری چیزیں آج ہمارے معاشرے کی نظر سے اوجھل ہو گئی ہیں۔ ابھی قاری صاحب نے ذکر کیا کہ درخت لگانا صدقہ جاریہ ہے، ہم سارے صدقات کر رہے ہیں، میرا خیال ہے ہم میں سے کوئی نہیں ہوگا جو یہ صدقہ کرتا ہو، اور یہ کتنا عمدہ صدقہ ہے کہ اس کے ایک نہیں کئی استعمال ہیں۔ کوئی بھی اسے یوز نہ کرے، اس کا وہاں کھڑا رہنا ہی معاشرے کے لیے فائدہ مند ہے، اور وہاں کا بالکل۔ سارا محلہ اس سے مستفید ہو رہا ہے، اس کا کیا ثواب کا عالم ہوگا۔ پھر اس کے نیچے سائے میں جانور بھی، انسان بھی، پھر اس کا پھل ہے۔ تو ہمیں اپنی زندگی میں ایک لمحہ ٹھہر کر کے سوچنا ہوگا کہ ہم اپنے ماحول، اپنے شہر، اپنے گھر کے ساتھ کیا کر رہے ہیں۔ صفائی کے معاملے میں آپ سے کروں، نصف ایمان، اور ایمان کا جز اسے قرار دیا گیا، مگر ہم یہ پتہ نہیں کیسی صفائی کرتے ہیں کہ اپنی صفائی کر کے وہ سارا کچرا دوسرے کے کھاتے میں ڈالاتے ہیں۔ ہاں، اس کو برابر صفائی، پڑوسی کے گیٹ پہ ڈال دیا۔ تو یہ تو یہ تو آپ اگلے والے کو اذیت دے رہے ہیں، تکلیف میں راہ گزر کا یہ حق ہے کہ آپ اس کو آلودہ نہیں کریں گے، اور آپ نے اپنے راستے کو آلودہ کر دیا اور لوگوں کو تکلیف پہنچائی، تو کسی انسان کو تکلیف پہنچانے کا پھر کیا گناہ ہے آپ جا کے معلوم کر لیں۔ ہم نے اسے ہم سمجھتے ہی نہیں کہ یہ گناہ ہے۔ وہاں سے کل کسی کو گزرنا ہے، بدبو آ رہی ہے، تعفن اٹھ رہا ہے وہاں سے، آپ نے اپنا گندگی ساری وہاں ڈال دی ہے۔ مجھے افسوس ہوتا ہے، کچھ عرصہ پہلے میرے ایک دوست کراچی شہر کے بلدیہ کے بڑے بنے تھے، میں نے ان سے ویسے ہی کیا ہوتا ہے ملاقات میں کہا کہ کچھ کریں کچرے کا، تو وہ کہنے لگے ہمیں کراچی کا کچرا اٹھانے کے لیے پیسے ہی نہیں ہیں، یعنی اس شہر کو یہ طاقت ہی نہیں ہے کہ وہ اپنی صفائی کر سکے۔ اللہ، تو ہم مسلمان ہیں۔ جبکہ آپ کی بات پہ ایک منٹ، جبکہ یہاں سے سب سے زیادہ ٹیکس ٹیکس جاتا جاتا ہے۔ ہے، دیکھو، لیکن ہمارے اداروں کے پاس اتنا پیسے ہی نہیں ہے کہ وہ اگر چاہیں بھی کہ اس کچرے کو کہیں سمیٹ لیں تو وہ کر ہی نہیں۔ لیکن ہم کسی کی انتظار کیوں کریں؟ حکومت کی انتظار، کیونکہ حکومت کی انتظار کرنا اس وقت میں سمجھتا ہوں غلط بھی ہے، کیونکہ ہم نے تو ٹیکس ہی نہیں دے رکھا ہے۔ ہمارا 70% آبادی ٹیکس ہی نہیں دیتی ہے۔ جب آپ ٹیکس ہی نہیں دیتے ہیں تو پھر کہاں سے یہ ساری سہولیات آپ کو ملیں گی؟ اور جو دیتے ہیں وہ بھی
کہاں چلا جاتا ہے. اچھا ویسے ایک چیز مفتی صاحب وہ یہ کہ کچرا بذات خود اب تو اس کو آپ جلاتے ہیں تو وہ اس کے ذریعے آپ پیسے کما سکتے ہیں, آپ اس کے ذریعے مزید چیزیں بنا سکتے ہیں. یہ تو ویسے ہی ضائع, کچرا بھی ضائع. جو یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ ماحول, صفائی, چیزوں کا اسراف, ضائع کرنا, ہم نے یہ سمجھ لیا کہ اس کا سوال نہیں ہے یا یہ گناہ کے زمرے میں نہیں آتا. میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ اس کو مطالعہ کریں گے اور اس کی وجہ سے جو لوگوں کے صحت برباد ہو رہی ہے, لوگ بری ترین بیماریوں میں مبتلا ہو رہے ہیں. آپ کی فیکٹری سے نکلا ہوا گند اگر کسی کو کینسر کے مرض میں مبتلا کرتے ہیں تو کیا آپ کل نکل جائیں گے قیامت سے؟ کیا آپ کا اس میں کوئی کردار نہیں ہے؟ آپ کی کوئی پکڑ نہیں. جب آپ کو معلوم بھی ہے کہ میرے اس عمل سے یہ بیماریاں پھیلنی ہیں اور کل کوئی بیمار ہو گیا ہے تو کیا آپ کا کیا خیال ہے کہ آپ کو نہیں پکڑا جائے گا کل قیامت؟ ایک اور چیز مفتی صاحب ایڈ کر لیں اس میں, یہ کہ جب پانی آتا ہے نا, فار ایگزامپل 15 دن کے بعد پانی آیا گھروں میں, تو اس آپ کو گلی سے پتہ چل جاتا ہے کیونکہ پوری گلی پانی سے نہاری ہوتی ہے. لوگ ایسے گھر دھوتے ہیں پورا کا پورا محلہ جو ہے نا وہ پانی ہو جاتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں اور قیامت کے دن ایک ایک نعمت کا سوال کیا جانا ہے جو آپ نے ضائع کی ہے, بے تحاشا استعمال کی ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک اصول بتلا دیا ہے, کلوا واشربوا ولا تسرفوا, اسراف نہ کرو. اگر آپ اسراف کر کے ان اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو ضائع کرتے ہیں, اللہ نے فرمایا کہ یہ شیطان کا بھائی ہے, پھر شیطان کے ساتھ ہی کھڑا ہوگا. اور پھر شیطان جہاں جس طریقے اور جس انداز سے کھڑا ہوگا آپ کو بھی وہاں کھڑا کر دیا گیا, تو آپ کیسے نکلیں گے, کیسے آگے جائیں گے؟ مفتی صاحب کی بات میں ایک اشارہ کرتا ہے, چلو بہت خوبصورت گفتگو کی دونوں حضرات نے. یہ جو ٹیشو پیپر ہم نکالتے ہیں چک 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 کر کے نکالتے ہیں, یہ میرے درخت ہیں, بالکل ایسے ہی ان کو کاٹا گیا ہے. اور جتنا ہم ایکسٹرا ٹیشو پیپر استعمال کر رہے ہیں یہ گناہ میں شامل ہوتا ہے. بالکل. اسراف کے حوالے سے گلوبل وارمنگ بھی علامہ صاحب کیونکہ ہو رہی ہے, اب اس میں اے سی کا بھی ایک ہے کہ ہمیں اے سی فار ایگزامپل کوئی کہتا ہے نا کہ یار میرے پاس تو پیسے, میں تو جتنا چلاؤں, اور آپ اے سی کی بات کرتے ہیں, کھانے کی بھی بات جو آپ اے سی کی بات کرتے ہیں, یہ جو استعمال ہو رہا ہے نا, جو امریکہ میں اس دفعہ آگ لگی اور پانی نہیں تھا ان کے پاس, وہ اس لیے تھا کہ اس لیے بتایا گیا ہے کہ اے آئی کے لیے جو سینٹرز بنے ہیں ان کو ٹھنڈا رکھنے کے لیے پانی کتنا چاہیے. یعنی آپ 5 لائن لکھیں گے 500 ملی لیٹر پانی استعمال ہو رہا ہے. چیک کر لیں اے آئی سے کہ میں کہہ رہا ہوں یا نہیں کہہ رہا. ہاؤ مچ واٹر از نیڈیڈ ٹو کول ڈاؤن دا اے آئی سسٹم. تو آپ جا رہے اے سی کی بات کر رہے ہیں, میں موبائل میں جتنا استعمال کر رہا ہوں اس سے میرے شہر میں نہ صحیح, میرے ملک میں نہ صحیح. ابھی آیا ہے آج کہ بٹ کوائن کی مائننگ پاکستان میں کی جائے گی اس لیے کہ پاکستان میں بجلی اضافی ہے. مجھے بتائیں پاکستان کے پانی کا کیا کریں گے, اس کو ٹھنڈا کرنے کے لیے جو آپ کو پانی چاہیے وہ آپ کیسے کریں گے؟ بس ایک چیز ذہن میں آئی تو آپ آخر تک چلے جائیں گے. خدا را پانی کا خطرہ, وہ جو مسجد میں آپ نے بتایا, ہم نے بعض مسجدوں میں وہ نل لگوا لیے ہیں کہ آپ ایک بار دبائیں, جو پانی آئے گا اس کو آپ استعمال کریں. پتہ نہیں اس سے بھی کتنا فائدہ ہو رہا ہے نہیں ہو رہا, لیکن یہ وضو والی بات, پھر غسل والی بات, پھر عام طور پر ہاتھ دھونے والی بات, خدا را کم از کم مسلمانوں کو غیرت کرنی چاہیے. حضور اکرم نے اس چیز سے منع کیا.